ڈے ریڈرس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں، پہلی کچھ لائنیں پڑھ کے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایج ڈفرینس ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری ٹیم کو تلاش ہے کچھ لڑکیوں کی جو ہمارے چینل کے لیے وائس اوور کر سکیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو آپ لوگ چینل کے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ کلک کریں تو اس کے ڈی ایم میں جا کے رابطہ کریں، تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو انسٹاگرام پر اردو آڈیو ناولس لکھ کر سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا، تو اس کے ڈی ایم میں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے، فیمیل کی بات کر رہی ہوں میں، اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے ڈی ایم میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ کام کر کے اچھا لگے گا، اور مجھے بھی آپ لوگوں اور ہماری ٹیم کو بھی آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگے گا۔ جو انٹرسٹیڈ ہیں آپ لوگ انسٹاگرام کے ڈی ایم میں جا کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ کافی فیمیل نے مجھے کمنٹ میں بھی کہا تھا کہ ہم وائس آرٹسٹ ہیں، تو اگر آپ کروانا چاہتی ہیں اپنے چینل کے لیے تو ہم سے رابطہ کریں۔ تو اب میں ان سب سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا جو بھی، اگر آپ کی کوئی فرینڈ ہے یا کوئی بہن ہے یا کزن ہے تو آپ لوگ ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ پلیز ان کو انفارم کر دیں تاکہ وہ چینل انسٹاگرام کے ڈی ایم میں آ کے مجھ سے رابطہ کریں، اور ہماری ٹیم آپ لوگوں کو رپلائی دیں گی، اور ہم پوری کوشش کریں گے آپ لوگ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی، آپ لوگ کی بات سننے کی اور اپنی بھی بتانے کی۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے تو آپ لوگ رابطہ کریں۔ چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ گولو مولو مونا شونا پالو میرا سا بیبی ایک 25 سالہ انتہائی ہینڈسم ایک چھوٹے سے بچے کے کارڈ پر جھکا اس پر لاڈ دکھا رہا تھا، اور وہ نیلی آنکھوں والا بچہ جو کہ 3 ماہ کا تھا، وہ اس کی باتیں سمجھ کر کھلکھلا رہا تھا۔ بابا کی جان! اب اس نے اس بچے کو باقاعدہ کارڈ سے نکال کر اٹھا لیا تھا، تبھی کوئی تیز سے آیا اور اسے بچے کا چھیڑنے کے انداز میں لے لیا تھا۔ آئندہ میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ نسوانی وجود وارننگ دیتی آنکھیں اس میں سرخی دوڑ گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے عین مقابل لگاؤں گا ہاتھ، بلکہ اٹھاؤں گا بھی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ میں روکوں گی مصطفیٰ۔ حیات وہ میرا بچہ ہے، صرف میرا، اور باز کا تم کیوں اسے اپنا بچہ کہتے ہو؟ وہ چیخی تھی۔ کیونکہ وہ میرا ہے عین، جس شخص کو تم اس کے نام سے جوڑ رہی ہو نا، وہ۔ ہاں جانتی ہوں، مانتی ہوں۔ اس کے باپ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا، مجھے طلاق دے دی، مجھے بدکردار کہا۔ عین! مصطفیٰ نے ضبط سے عین کے آخری لفظ پر ہاتھ اس پر اٹھانے سے روکا تھا۔ آئندہ میں آپ کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ دوبارہ نہ سنوں۔ عزت ہیں آپ اس گھر کی۔ عین سسکی تھی۔ یہ شخص سے اتنی عزت ابھی بھی کیوں دیتا تھا؟ اتنا سب ہونے کے باوجود۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی مصطفیٰ، بہت جلدی۔ کیوں مجرم بھاگتے ہیں عین، جبکہ آپ مجرم نہیں ہیں؟ وہ ایک ایک لفظ سے دیکھتے ہوئے چبا کر بولا تھا۔ عجیب سی بکھری حالت تھی اس کی، بلیک جوڑا، سمپل بالوں کی چٹیا، سر پر دوپٹہ، نیلی آنکھیں سوجی ہوئی۔ یہ کہاں عین حیات تھی؟ وہ تو ہنوز بدل گئی تھی۔ حالات نے اسے بہت برا رنگ دکھایا تھا اس لڑکی کو۔ تم اسے پیار مت کیا کرو مصطفیٰ، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ قابل نفرت ہے۔ جب سے اس کا وجود آیا ہے مجھ پر سانس تنگ کر دی گئی ہے، الزام لگا دیے کہ یہ جڑ ہے ان سب چیزوں کی۔ بہت غلط سوچ ہے آپ کی۔ اتنے سے بچے کی غلطی نہیں ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ میں نے ڈورے ڈالے تھے تم پر، لبھایا تھا تمہیں۔ اب وہ سراپا سوال تھی، اور مصطفیٰ حیات ساکت ہوا تھا۔ مجھے طلاق دے دو۔ لوگ ہمیں تمسخر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھو جو الزام تھا وہ سچ ہو گیا، اور پتہ ہے آج تائیں امی کو سامنے والی خالہ کہہ رہی تھی کہ راشدہ بچے کا ڈی این اے کروا لو، بہو تمہارے بیٹے سے مشابہت رکھتا ہے، جیسے دوسرا مصطفیٰ ہو۔ عمر کو بیڈ پر پٹکتی ہوئی وہ اس کا گریباں تھام کر بولی تھی۔ بولو کوئی ہے جواب، کوئی تسلی؟ مصطفیٰ نے اس کے ارد گرد بازوؤں کا حصار پہنایا تھا اور اسے سینے سے لگا لیا، اور وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ مصطفیٰ حیات کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ رات وہ کب سوئی اسے اندازہ نہ ہوا تھا۔ اس نے عین کو نیند کی ٹیبلٹ دے دی تھی، اور خود اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے لگا کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ مصطفیٰ اٹھ جاؤ۔ وہ کروٹ لیتا پھر عالم گدگدی میں چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ! اس نے آنکھیں اب کی بار کھول دی تھی، جہاں سامنے اسپاٹ چہرہ لیے عین حیات موجود تھی، اس کی بیوی۔ رات کا منظر سامنے آتے ہی وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اب انداز میں فکر مندی تھی، جبکہ دوسری طرف وجود کو یہ فکر مندی زہر لگی تھی۔ زندہ ہوں، وہ بولی تھی۔ سحری کر لی تائی امی نے بلانے کا کہا ہے تو میں آ گئی۔ تبھی عمر کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بکلا گئی۔ اف، یہ پھر اٹھ گیا۔ آپ جائیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔
اب سحری میں ہیلپ کروا دے مما کی۔ وہ چلی گئی تھی۔ ہاں بھائی لاڈ صاحب بولو بابا کی جان سحری کرے گا بابا کا پیارا سا منا۔ ہاں وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا، فوراً ہی اس کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا۔ چلو گڈ، اب بابا اور منا ساتھ سحری کریں گے۔ پر یہ کیا، وہ انگرائے لیتا اپنی آنکھیں موندنے لگا تھا۔ کچن میں روٹی تائی امی پراٹھے کچن میں روٹین کی طرح تائی امی پراٹھے بنا رہی تھی اور کچھ بنا رہے تھے اور کچھ بنا رہے تھے اور کچھ بنا رہی تھی۔ کچن میں تائی امی پراٹھے کے ساتھ اور بھی کچھ بنا رہی تھی اور ساتھ قیمہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تائی امی میں ہیلپ کروا دوں؟ تم دہی فریزر سے نکالو، باؤل میں ڈال دو اور ساتھ ڈائننگ پر سامان رکھنا سٹارٹ کرو۔ جی آج عمر جلدی اٹھ گیا، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جی وہ مصطفیٰ اٹھ گیا؟ جی میں نے بول دیا ہے۔ اچھا سنو آئین، میں نے بہت دل بڑا کر کے مصطفیٰ کے اس فیصلے میں اس کا ساتھ دیا ہے، ورنہ کوئی ماں کبھی… تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ عین نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم ایک بچے کی ماں ہو، اور کہاں میرا جوان خوبرو بیٹا، اور جو تم پر الزام لگا کر تمہیں طلاق ہوئی، محلے والے سب کی بحث سے بچنے کے لیے مصطفیٰ کے قدم پر میں نے ساتھ دیا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری بہو اور مصطفیٰ کی بیوی ہوگی۔ تم اپنی حیثیت یاد رکھنا۔ تائی امی میں چلی جاؤں گی یہاں سے، ورنہ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑی اور پوچھا کدھر؟ دارالعلوم میں نے ایسا تو نہیں کہا عین کہ تم گھر چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ جاؤ۔ وہ اب ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تھی، آخر ان کا مطلب کیا تھا؟ صبح بات ہوگی اس بارے میں، سحری میں ٹائم کم رہ گیا ہے، مصطفیٰ بھی آ گیا ہے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے سامان رکھنے لگی تھی۔ سحری تیار ہوگی مما؟ ہاں تیار ہے، آؤ تم شروع کرو مصطفیٰ۔ عین یہ پراٹھا ابھی بنا ہے، مصطفیٰ کو دو۔ جی تائی امی آپ بھی آ جائیں مما، یار مجھے عادت بالکل بھی نہیں ہے اکیلا کھانا کھانے کی، اور آپ بھی عین مجھے اگنور کیے جا رہی ہیں۔ مصطفیٰ بچے مت بنا کرو، یہ آخری پراٹھا ہے، ہم مل کر ہی تو کرتے ہیں روز۔ ویسے بھی عین کو عمر کے پاس جانا ہوگا، وہ جاگ رہا ہے۔ عین تم اپنی سحری روم میں لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تائی امی کے اس عمل پر درآمد کرتی، مصطفیٰ آگے بڑھتا عین کو کلائی سے پکڑتا اپنے پاس چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ عین نے نفرت سے اس کی حرکت کو برداشت کیا، ورنہ دل کر رہا تھا بھاگ جائے، پر کہاں جائے؟ عمر سو گیا ہے، پھر سے آپ ہمارے ساتھ آرام سے سحری کر سکتی ہیں۔ اب بڑے آرام سے مسکراتا ایک نظر مما اور عین کو دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا، پرسکون وجہ بتا گیا تھا۔ شروع کریں نا عین، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ ضبط سے بولی تھی۔ خیر تو ہے جناب، آج روزہ نہیں رکھنے کا ارادہ کیا؟ اب وہ انتہائی شرارت سے مدھم آواز میں گویا ہوا تھا۔ ہاں نہیں ہے۔ اب خوش؟ ارے کہاں خوش ہو سکتا ہوں؟ وہ مصنوعی افسردگی سے گویا ہوا تھا۔ سوچو اگر آپ روزہ نہ رکھیں گی تو فرشتے پتہ ہے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیسا شوہر ہے؟ بیوی نے روزہ نہیں رکھا اور شوہر دان نکال رہا ہے، اور ایسے میں اور برا ثابت ہوگا، اور میرا رب وہ مجھے اور برا سمجھے گا کہ کیا بندہ ہے مصطفیٰ تو میرا بیوی کو اصلاح دینے کی بجائے خوش ہو رہا ہے۔ اب تم بتاؤ میں ایسا بھلا کر سکتا ہوں کیا؟ اب اسی دوران تائی امی نے ماتھے پر بل ڈالے سے دیکھا جہاں عین اور مصطفیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ پتہ نہیں کیا اس کی طرف جھک کر کہہ رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے سحری کرنے لگی۔ وہ ذہن میں مختلف الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ کیا ان کا بیٹا خوش رہ پائے گا ایک عمر میں خود سے 3 سال بڑی اور طلاق یافتہ بچے کی ماں کے ساتھ؟ اور عین اس کا بھی تو کوئی قصور کہاں تھا؟ یہ تو اس سے ظالم معاشرے کی ستم گری تھی۔ عین ایک نگاہ گھڑی کی طرف دوڑائی جس میں سحری ختم ہونے میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ اس نے حلق میں گھولتے آنسو کو پیتے چند لقمے کھانے لگی۔ جو بھی تھا وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ جو عین کو کھاتا دیکھ چکا تھا، مدھم پرسکون ہوا اور پھر خود بھی کھانا کھانے لگا، اور اس کی یہ حرکت اس کی ماں نے نوٹ کی تھی۔ نماز پڑھنے وہ مسجد آ گیا تھا۔ یہاں آ کر جو صبح کی نماز کا تھا اس میں الگ ہی مزہ تھا، دل سکون سے بھر جاتا تھا۔ اور اب تو رمضان بھی تھا، سو مسجد میں لوگ ہی لوگ ہوتے تھے۔ وائٹ کرتا شلوار پہنے، سر پر ٹوپی تھی، نیلے آنکھیں، ہلکی داڑھی پر کشش رنگت کا حامل ہینڈسم سا مرد مصطفیٰ حیات کہلاتا تھا۔ حیات صاحب اور رقیہ بیگم کی اکلوتی اولاد جو کہ بینک میں مینیجر تھے۔ بہت ہی باکردار شخص پر الزام اس پر یہ لگایا گیا تھا، پر جانتا تھا جب دل پاک ہو آپ کا تو احساس ندامت کبھی ہونے نہیں چاہیے۔ پر کاش یہ بات اس کی بیوی عین مصطفیٰ بھی سمجھ لیتی۔ وہ تھوڑا آگے چلا تو بے ساختہ کسی کی طنزیہ بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ بچہ تمہارا ہے کیا، یا تم بھی ماننے سے انکار کر دو گے؟ نکاح بھی کر لیا، ویسے حیرت ہے تم نے اپنا لیا۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل آئے تو چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، غصے سے ایک پل پر اگلے پل بغیر کوئی جواب دیے چلا گیا۔ وجہ یہ بالکل نہیں تھی کہ وہ کوئی بہت ڈرپوک تھا یا ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا، پر وہ گناہ گار تھا۔ پر کون تھے وہ؟
عین عمر اور مصطفیٰ کی زندگی تھی تو پھر وہ کون تھے جنہیں وہ جواب دیتا پھرتا؟ وہ کیا سوچتے تھے اس سے مصطفیٰ کو فرق نہیں پڑتا تھا؟ کاش عین بھی ایسا سوچتی اور خود کو ہلکا نہیں کرتی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو نگاہ کٹ پٹ کرتی الماری سے کپڑے نکالتی عین پر پڑی تھی۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈالے بیبی کارڈ پر جھکا جہاں مکمل خاموشی تھی۔ یقیناً وہ وجود نیند میں تھا۔ مصطفیٰ جھک کر اسے پیار کیا جس سے وہ قسمت آیا اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ پھر مڑ رہا اور قرآن پاک لیتا بیڈ پر آ بیٹھا، اس کی تلاوت کرنے لگا بہت ہی ہلکی آواز میں جس سے عمر جاگ نہ جائے۔ اس دوران عین نے اس کے کپڑے پریس کرتے لٹکا دیے تھے کبرڈ میں۔ اب اس سے اپنا آپ وہاں بیکار لگا سو وہ اس سے پہلے روم سے باہر جاتی مصطفیٰ اٹھ کر قرآن پاک سمیت باہر کی جانب چل پڑا تھا۔ اسے کہتا آپ سو جائیں عین۔ عین ایک نگاہ اس کی پشت پر ڈالتے گہری سانس بھری تھی۔ بھلا کہاں قابل تھی وہ ایک پاک باز مرد کے؟ آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ تائی امی سچ کہتی ہیں میں مصطفیٰ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ چلتی کار پر آ کر رکی تھی۔ تم میری زندگی میں کیوں آئے ہو؟ وہ چند ماہ کے بچے سے گلہ کر رہی تھی جو بے خبر سو رہا تھا۔ کاش تم نہ آتے۔ وہ اپنے رب کی نعمت کی ناشکری کر رہی تھی۔ یا کاش تم مصطفیٰ حیات جیسے نہ ہوتے۔ تم ہو بہو اس کا عکس کیوں ہو؟ ویسی رنگت، ویسی آنکھیں نیلی، ویسے نقوش، ہو بہو کاپی تھا وہ مصطفیٰ حیات کی۔ تم ترسو گے عمر ماں کے پیار کے لیے، میں نہیں دوں گی تمہیں، تم اس قابل نہیں ہو۔ وہ صفاق بن رہی تھی اپنی ممتا کا گلا گھونٹتے وہ دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ تمہاری وجہ سے اب میں بے گھر بھی ہو جاؤں گی، نہ جانے کب تائی امی کا فیصلہ آ جائے۔ روتے رہنا مسئلے کا حل کب سے ہو گیا عین؟ اپنے پاس سے سنجیدہ بھاری آواز پر وہ آنسوں پر ضبط کھو بیٹھی تھی۔ کیا ساری زندگی رونے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر ایسا ہے تو حیات ویلا میں سیلاب آ جائے گا۔ وہ شرارت زدہ لہجے میں اپنا نے بے حال ہوتے دل کے باعث بولا تھا۔ بلیک جوڑا اور سرخ ناک، سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ میرا ایک کام کر دو مصطفیٰ پلیز۔ کتنا بے بس لہجہ تھا اس کا۔ مصطفیٰ اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ ریلیکس، بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ اس کو یتیم خانے بھجوا دو اور مجھے دارالمان۔ وہ ساکسہ اسے تکتا رہ گیا تھا۔ چند پل تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا اور پھر بولا اور میں کدھر جاؤں عین؟ اور عین نے بے ساختہ اس کی نگاہوں میں دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا، شکوہ ہی شکوہ۔ ہم سب میں قصور کیا میرا ہوا؟ وہ اسے سوال کرنے لگا جو آپ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ عین نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے کیسے بتاتی؟ لوگ اب اس سے پہلے تائی امی کچھ کرتی وہ خود چلی جانا چاہتی تھی اور یہی بہتر تھا۔ مجھے بس جانا ہے مصطفیٰ، تم سمجھو پلیز۔ آئندہ آپ کے لیے اپنے منہ سے ایسا میں نہ سنوں عین، اور نہ کبھی عمر کو یتیم کہیے گا۔ جب وہ بولا اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ عین عمر میرا بیٹا ہے، وہ عمر مصطفیٰ ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے مصطفیٰ تمہارے سامنے؟ پھر تم اسے کیوں ایسا کہہ دیتی ہو؟ عین نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ پر کیا جانتا ہوں حالات برے ہیں، پر اتنے بھی نہیں کہ آپ گھر چھوڑ دیں۔ آپ میری بیوی ہیں عین، میرے نکاح میں ہیں۔ خود کو دارالمان کے بارے میں سوچا بھی کیسے آپ نے؟ جانتی ہو عین، ایک بیوی کے لیے شوہر کا گھر سب سے خوبصورت تحفظ ہوتا ہے، اس کے باپ کے بعد کا گھر۔ پر میری بیوی اپنے شوہر کے گھر کی بجائے دارالمان ٹھہرنا چاہتی ہے۔ کیا میں سمجھوں عین؟ میری امان میں تمہیں تحفظ سکون نہیں ملا جو تم نے ایسا فیصلہ کر لیا؟ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں عین سسکی لیتے ہوئے بولی تھی۔ عین ہمارا رشتہ جو بھی ہو، ہمارا نکاح ہوا ہے یار، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں مصطفیٰ، وہ تلخی سے کہتے جانے لگی اس کے پاس سے۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ مصطفیٰ حیات رشتے نبھانا جانتا ہے، اعتبار کرے بس مجھ پر، بس خود کو تکلیف مت دیا کرو رو کر۔ اور جب روتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میں اس دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ عین نے ایک نگاہ اس مہربان شخص پر ڈالی تھی۔ وہ بہت اچھا تھا، یہ شاید بہتر سے بھی بہترین تھا۔ کاش وہ اس کا محافظ رہتا، ہمیشہ اس کے دل سے چپکے سے دعا نکلی تھی۔ اس کے الفاظ عین روح کو سکون دینے کا باعث بنتے، پر کاش وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح ہوتی، پر وہ تو بری تھی، انتہائی بری۔ عین بے جوڑ رشتے نہیں چلتے، میں کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں ہوں۔ آپ سے ایسا کس نے کہہ دیا؟ میرے اللہ نے آپ کو میرے لیے چنا ہے اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے؟ عین نے جب سے بہتے آنسوں کو روکا جو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تو بس خوش رہا کرے یار، آپ اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا، وہ سب جانتا ہے۔ تم بہت اچھے ہو مصطفیٰ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ایسا کیا ہے؟ اور وہ شرارتی لہجہ اپناتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عین نے سر ہلا کر گویا یقین دلانا چاہتا۔ ویسے عین میں تو بچپن سے ہی پیدا اچھا ہوا ہوں، بالکل مار دھاڑ والا بچہ نہیں تھا، پر کیا کوئی تو بہت ظالم تھا، میرے بال دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے مارتا، پر میں چپ رہتا، شریف سا بچہ جو ٹھہرا۔ اب کہ عین کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، میں بڑی تھی تم سے، میں مار سکتی تھی، وہ روب سے بولی تھی۔ مصطفیٰ نے بمشکل ہنسی چھپائی تھی۔ اچھا مصطفیٰ محفوظ ہوا تھا، پر عین میں نے کہیں سنا ہے کہ بڑے صرف مار نہیں سکتے بلکہ اپنے چھوٹوں سے پیار بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں تو مصطفیٰ یاد کرو جب میں تمہیں مارتی تھی تو تم رو پڑتے تھے، حالانکہ بہت آرام سے بس ایک تھپڑ مارتی تھی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی گویا بچپن ابھی ہو
اور مصطفیٰ نے شکر کیا کہ وہ رونا تو چپ کر چکی تھی۔ یاد آیا مصطفیٰ؟ جی بالکل یاد ہے، اور یاد کرو جب میں مارتی تم خاموش ہوتے اور اپنا منہ بنا لیتے، اور مجھے تم اتنے کیوٹ لگتے تھے، پھر میں تمہیں اتنا سارا پیار کرتی تھی، ایون تم میرے پیار کرنے سے چڑ جاتے تھے اور تم بھلا میرا خیال کرتے۔ ایسا نہیں، اتنی پیاری ڈول ہے، تھوڑا پیار ہی کر لوں۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا، وہ بنا اپنی بات سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اس سے بے خبر کیا بول رہی ہے؟ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں، آفس ٹائم ہو رہا ہے، ریڈی بھی ہونا ہے۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ آفس، مجھے آفس جانا ہے۔ کیا میں امید کر رہا ہوں کہ آج کا سارا دن آپ روگی نہیں؟ میں آپ اپنا اور ہمارے بیٹے کا خیال رکھنا، میرے لیے کیونکہ آپ دونوں مجھے بہت اہم ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر عقیدت بڑا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ یہ پہلا لمس تھا اس کی شریک حیات کے نام درکنے نے دل میں درکنے نے ترتیب سی ہونے لگی تھی۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں رائٹر نے بہت ساری املا کی مسٹیک کی ہوئی ہیں۔ اس میں میری پرابلم نہیں ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، کیونکہ اس میں انہوں نے ورڈنگ ہی کھائی ہوئی ہے، تو لائن کی جو وہ ترتیب ہے وہ بننے نہیں رہی۔ تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں ٹھیک سے پڑھنے کی، اس لیے آپ لوگ مجھے نہیں الزام لگا سکتے کہ میں صحیح نہیں پڑھ رہی۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا اس چیز کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے شریک حیات کے نام پر دل ایک بے ترتیب لے میں دھڑکنے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف عین نے بس ایک لمحہ اس پر سکون محسوس کیا، پر جو ہی سامنے طائی امی کی سر نکاح خود پر محسوس کرتی، خوف سے ہمائیاں اڑی تھی اس کے چہرے کی۔ اس دوران مصطفیٰ اٹھتا ہوا عمر کو چومتا واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ طائی امی وہ بڑبڑائی تھی، پر وہ جا چکی تھی۔ لمحہ بڑے ہی مشکل سے گزر رہا تھا۔ مصطفیٰ آفس جا چکا تھا اور مسلسل اپنے روم یعنی مصطفیٰ کے روم میں تھی۔ نہ جانے طائی امی کا کیا ری ایکشن ہو، یہی سوچ اسے کھائے جا رہی تھی، پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کر لیا ہو۔ تبھی دستک ہوئی تھی دروازے پر، اس کی سانس رکی تھی۔ طائی امی اس کی زندگی کا وہ کردار تھے جس نے اس کے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ اور دنیا بن کے پالا تھا۔ اس کی بہت کیئر کرتی تھی، اس کی ہر ضرورت پوری کی، پر ہان کا غصہ کافی تیز تھا، اس میں وہ اپنی سگی اولاد کو بھی نہ چھوڑتی تھی۔ عین ڈور بج رہی ہے، اب کیا سارا دن روم میں رہنے سے دل نہیں بھرا؟ طائی امی کی آواز پر وہ سر پر دوپٹہ لیتی ہوئی باہر جانے لگی۔ اس دوران عمر نے رونا شروع کر دیا، جو سامنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تم عمر کو دیکھو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ جی۔ وہ عمر کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی، پر اٹھایا نہیں تھا، اب بھی وہ رو رہا تھا۔ رونا بند کرو، تمہارا باپ کو حکم دے کر گیا ہے کہ تم اور میں روئیں گے نہیں۔ وہ چند ماہ کے بچے سے کیا کہہ رہی تھی وہ انجان تھا۔ چپ کرو، ابھی روئے تو ایک ٹکا کر دوں گی تھپڑ۔ اب وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ معصوم نہ سمجھتا اپنے ماں کے غصے کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ عین شرم کر لو، بچہ روئے جا رہا ہے اور تم۔ طائی امی نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا تھا اور عین کی گود میں ڈالا۔ عمر چپ ہو گیا تھا اپنی ماں کی گود میں آنے سے، دیکھا ایک ماں کی تاثیر۔ طائی امی میں جو بھی ہے عین، یہ تمہارا بچہ ہے، پر اسے معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ طائی امی تو میں کیسے کر لوں؟ ماں کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور تم جانتی ہو سچ کیا ہے، پھر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ مصطفیٰ بالکل کافی تھا، بچپن میں ایسا ہی۔ یہ بات عین کے دل میں خنجر کی طرح لگی تھی۔ تبھی تو الزام لگانا، ورنہ آپ یقین کی بات کر کے مجھے شرمندہ اور خود کو قصوروار مت کہنا۔ امی، اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ ماں تو سب سمجھتی ہے، اور آپ تو میری ماں جیسی ہیں۔ میں نے انکار کب کیا؟ ان کا لہجہ سپار تھا۔ آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں ہے، اپنی اولاد پر؟ مجھے تم سے کہنا ہے جو گزر گیا اس کے متعلقہ نہیں، آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ خود کا مظلوم مت بناؤ، خود جیو اور اپنے بچے کے لیے، پر میرے بیٹے کی زندگی میں قدم رکھے جیسے ویسے واپس موڑ لو۔ عین نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا اور پھر بولی، میں نے کہا تھا ڈائیورس کا۔ طائی امی وہ ضبط سے بولی تھی مصطفیٰ کے پہلو میں بیٹھ کر، اور آواز طنز سے بھرپور تھی، اور عین ضبط سے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ طائی امی میں وہ آنسو صاف کرتے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ہاں تو غلط بات کیا ہے عین؟ اگر اس دنیا کی کوئی بھی عورت ایسے طلاق مانگ گئی تو بھلا کیوں دے گا؟ اور رہی بات مصطفیٰ کی، وہ تو تمہاری اتنی عزت کرتا ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کچھ منٹ ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ مصطفیٰ کی دوسری شادی کر دیں طائی امی، عین نے گویا نوید ہی تو سنا دی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، پر عین اور عمر کو وہ کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کے لیے چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اور یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔ تم صنم خالہ کے پاس چلی جاؤ عین، پشاور۔ ٹھیک ہے، تمہیں منظور ہے؟ وہ حیرت سے عین کو دیکھنے لگی تھی۔ عین نے کرب سے انہیں دیکھا اور بولی تھی، طائی امی حیران کیوں ہیں آپ؟ ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو بھلا اور کیا کر سکتی ہے؟ مجھے معاف کرنا عین، میں خود غرض۔ بس طائی امی، معافی کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ریکویسٹ ہے، عمر کو میں نہیں لے کر جا سکتی، آپ سنبھال لیں یا جہاں مرضی۔ عمر کوئی کھلونا تو نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے، کیا سچ میں کوئی احساسات نہیں ہے اس سے تمہارے؟ نہ جانے طائی امی کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ چونکی تھی۔ کھلونا تو میں بھی نہیں ہوں، وہ دل میں خود سے گویا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ بہت چاہتا ہے اسے، اور تم
افسوس رہے گا مجھے میرا کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، بالکل تنہا۔ وہ یہ بات کہہ تو گئی تھی پر ذہن میں الفاظ گونج رہے تھے مصطفیٰ کے، پر وہ کیا کرتی، مصطفیٰ سے قبول کر کے بھی اپنی زندگی میں جگہ دے دی، پر نہ معاشرہ قبول کر رہا تھا نہ ہی تعیم میں۔ کب جانا ہے؟ چونکہ آخری عشاء چل رہا تھا، ابھی تو صنم خالہ اپنے بھائی کے گھر ہیں، عید کے بعد چلے جانا۔ جی ٹھیک ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بالکل وہ اسپاٹ ہو گئی تھی، البتہ اس دوران عمر پٹر پٹر اپنی آنکھیں کھولے سے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ در بدر ہو رہی ہوں، اب سکون مل گیا تمہیں؟ وہ مسکرایا تھا مدح، میں نے نفس اسے دبوچ سے کاٹ میں پھینکا تھا، تم تو میری ہمدردی کے بھی قابل نہیں ہو، ممتا تو بہت دور کی بات ہے۔ افطاری تیار ہے لیڈیز۔ مصطفیٰ حیات کی دلکش آواز نے دہی بڑے بناتے عین کا سانس روک دیا تھا۔ عجیب بات تھی نا، وہ اس شخص کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی پر چھوڑ رہی تھی۔ مما کدھر ہیں؟ تائی روم میں ہیں، سبز ڈریس میں ملبوس، سر پر سکارف لیے وہ پرنور چہرے سے اس کو اپنی طرف متوجہ کروا گئی تھی۔ اور میرا بیبی کیسا ہے؟ لہجے میں لاڈ تھا۔ بات کرتے دوران عین کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ روزہ رکھا تھا کیا؟ جی الحمدللہ۔ تو پھر جا کر فریش ہو جائیں، آتے تھک نہیں جاتے جو فضول سوال کر بیٹھتے ہو؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا تھا، آپ کبھی نہیں بدلیں گی، اور رہی بات فضول کی تو میرا بیٹا فضول نہیں ہے، ہاں البتہ آپ اس کے ابا کو فضول کہہ سکتی ہیں۔ آخری بار شرارت بھرے لہجے میں وہ بولا تھا، ابھی تمہاری عمر نہیں ابا بننے والی، بڑے آئے ابا ہوں، وہ طیش میں بولی تھی، وہ بھی ہو جائے گی، پر ابھی تو میں عمر کا ابا ہوں نا، اتنا کافی ہے میرے لیے۔ آپ تو بہت بیوقوف ہیں سچ میں۔ ویسے میرا روزہ ہے مصطفیٰ، میرا دماغ مت خراب کرو۔ اچھا سوری، ویسے میری طرف تو دیکھیں، کیوں صبح کچھ کہہ کر گیا تھا، یاد ہے کچھ؟ نہیں، وہ بولی۔ عین کا رنگ بدلا تھا چہرے کا، آپ روئی تھی نا؟ عین آئی سویئر میں نے آپ کی آنکھیں اڈاپٹ کر لینی ہیں۔ عین بے ساختہ موڑی تھی، کیوں؟ ظاہر ہے بھئی آپ کی طرح روتی ہیں، جب یہ آنکھیں میرے پاس رہیں گی تو میں ان کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا، جبکہ ان خوبصورت آنکھوں کو مسکرانے کی ہر روز نئی وجہ دوں گا۔ تم تو سچ میں پاگل ہو مصطفیٰ، کاش آپ مجھے بھی پاگل کی بجائے پے سے کچھ اور بھی کہتی ہیں۔ وہ کیا؟ کچھ نہیں، میرا روزہ ہے، آپ کا بھی تو باقی۔ روزے کے بعد ایک چیز مصطفیٰ نے نوٹ کی تھی کہ عین اور اس کے ماں کے چہرے پر ہنوز بے چینی تھی، پر وجہ شاید وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افطاری کے بعد وہ نماز مغرب کے لیے مسجد گیا، واپس گھر آیا، گھر میں تب بھی عجیب سناٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنے روم میں گیا تھا جہاں مدھم روشنی چل رہی تھی، اس کا واضح مطلب تھا کہ عمر سو رہا ہے اور دوسرا وجود یہاں نہ تھا۔ وہ ڈور بند کرتا مما کے روم میں داخل ہوا تھا، مما جائے نماز رکھتی وہ مڑی اپنی نم آنکھیں پوچھ رہی تھی، اب رو رہی ہیں مما؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں اچھی ماں نہیں ہوں مصطفیٰ، یہاں تک کہ شاید اچھی انسان بھی نہیں ہوں، بہت خود غرض ہوں میں۔ ایسا کیوں بول رہی ہیں ماما؟ وہ بس اب بتاتی چلی گئی عین سے کی گئی بات۔ وہ یکدم ان کے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، مما بابا نے ایک ذمہ داری دی تھی آپ کو نہیں لگتا وہ ناراض ہوں گے؟ بات کرتے دوران مصطفیٰ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اور رہی بات عین مصطفیٰ کی، تو آپ کو عین میں کیوں پسند ہے ماما؟ اس لیے نہ کہ وہ طلاق یافتہ ہے یا آپ بھی، اگر ایسا تھا تو مجھے بتاتی، میں عین عمر کو اللہ کا گھر دے دیتا۔ عین میری عزت ہے، مجھ سے جڑی ہے، اس کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ اور رہی بات آپ کی مما، تو آپ تو سب سے پہلے آتی ہیں، آپ کی بات کا مان رکھ لیتا ہوں میں، بس ایک سوال کا جواب دے دیں مجھے مصطفیٰ، میں کیا عین کی جگہ آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اپنی بیٹی کو چھوڑنے کا کہتی؟ سوری مصطفیٰ، عین مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے، پر لوگوں کو تمہارا مستقبل ہے مما، لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، ذرا سی بات کو وہ پکڑ لیتے ہیں، پر آپ کو کیوں اتنا فرق پڑا ہے؟ یہ لوگ تب کہاں تھے جب بابا کے جانے کے بعد ہم مشکل میں تھے، کسی نے پوچھا تک نہیں تھا، مدد تو دور کی بات ہے، اور آپ کی پھر بھی ان لوگوں کی پرواہ ہے۔ اور رہی بات میرے مستقبل کی، تو مجھے قبول ہے عین، پھر آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا خوش ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ماں شرمندہ نہیں ہوتی، اچھی لگتی، آپ یہ سب قربان ماما، بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری عین اور میرے عمر کو میرے لیے بس اپنے دل میں گنجائش دے دیں، وہ آپ کے مصطفیٰ سے جڑے ہیں، وہ بہت اہم ہے میرے لیے، بالکل ویسے جیسے آپ میرے لیے میری جان ہے ماما۔ وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلاتی اس کے گلے لگ گئی تھی، تبھی ڈور پر دستک ہوئی تھی۔ تائی امی کھانا لگا دیا ہے، آپ کا روم میں لے آؤں یا باہر آ کر کھائیں گی؟ سامنے مصطفیٰ کو دیکھتے وہ تھوڑا چپ ہو گئی تھی، یہاں آؤ میرے پاس عین، تائی امی کی محبت بھرے انداز پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، جو برا کہا تمہیں، ایک خود غرض ماں کو معاف کر دو، ایسا مت بولے تائی امی، ناراض ہو؟ اس دوران مصطفیٰ جا چکا تھا، پتہ نہیں کب آپ مصطفیٰ جا چکا ہے تائی امی، ڈونٹ وری، میں چلی جاؤں گی صنم خالہ کے پاس۔ ہرگز نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی، مجھے مزید شرمندہ مت کرو، تم یہاں ہی رہو گی، پر آپ تو سب بھول جاؤ، تم مصطفیٰ کے ساتھ رہو، یہ میرا نہیں تمہارے شوہر کا فیصلہ ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ عین بڑبڑائی تھی، وہ تمہارے ساتھ خوش ہے عین، اور میں تم دونوں کے لیے خوش ہوں، وہ سب باتیں کیسے بھول سکتی ہیں آپ تائی امی؟ میں ایک بد کردار عین، چپ، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، خود کو کبھی غلط مت کہنا ورنہ نشانہ مزید تمہاری ذات بنے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، جانتی ہوں عین، میں بھی بہک گئی تھی معاشرے کی چند لوگوں کی باتوں میں، پر مجھے تم پر یقین تھا۔ یقین ہے
مصطفیٰ سے بھی زیادہ تم دونوں کی تربیت میں نے خود کی ہے، تمہارا کردار کھلی کتاب سا ہے میرے سامنے۔ لیڈیز نماز عشاء کا وقت ہونے والا ہے کہ آج کھانے میں کچھ نہیں ملنے والا۔ این جاؤ جی، تو منا لی اپنی بہو کو، اس کا مان جانا آسان ہے پر اپنی خود غرضی کا بہت دکھ ہے، اس کا دل بھی میں توڑنے کا باعث بن گئی ہوں۔ انہوں نے دکھ سے گہرا سانس بھرا تھا، پر تم مصطفیٰ، تم اس کا دل جوڑ دینا شوہر کی طرف سے دیا گیا مرہم دنیا کا بہترین علاج ہے ایک بیوی کے لیے۔ مصطفیٰ مدم مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب نکل پڑا تھا۔ میرا منا بابا کا پرنس کیسا ہے؟ روم کا منظر کچھ یوں تھا، این نے ضبط سے دیکھا تھا جہاں مصطفیٰ حیات کے سینے پر لیٹا وجود کھلکھلا رہا تھا۔ عجیب بات تھی نا، وہ چاہتی تھی مصطفیٰ اس کے پاس رہے پر عمر سے دور رہے جتنی کہ وہ خود ہو رہی تھی۔ البتہ مصطفیٰ اور عمر کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس جا کر تقریباً چیخی تھی۔ مصطفیٰ اور ساتھ عمر کی بھی پٹر پٹر ماں کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں عمر بیچارہ جب سے آیا تھا دنیا میں این کو روتے اور چیختے ہی دیکھا تھا۔ کیا ہوا این آپ کو؟ مصطفیٰ نے استفسار کیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ مصطفیٰ حیات کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تم مسکرا رہے ہو؟ شرم کر لو، بیوی ہوں تمہاری، کچھ تو میرا بھی لحاظ کر لو، احساس کر لو میرا۔ مصطفیٰ عمر کو بیڈ کے وسط پر لٹاتا این کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لے گیا تھا۔ این کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ کس بات پر ناراض ہو رہی ہیں آپ؟ تائی امی سے کیا کہا تم نے؟ وہ مجھے جانے دیتی، اچھا تھا تمہارے اس لاڈلے کو تو ویسے بھی چھوڑ کر جاتی۔ میری عزت، میری بیوی میرے گھر پر ہی رہے گی۔ این مصطفیٰ، کیا یہ اتنی چھوٹی بات نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ بیوی نہیں ہوں، مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلا تھا۔ سرگوشی میں اس کے کان کے پاس رکتا بولا تھا۔ سوری، تو گرل فرینڈ تو میں بھی نہیں بناتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ شرارتی لہجے میں اپنی بات مکمل کر گیا تھا اور اس بات پر این کا مزید منہ پھول گیا تھا۔ تم آئی ایم سوری این۔ مصطفیٰ، اس بات کے لیے نہیں یار، ماما والی بات کے لیے اگین سوری۔ این چپ ہو گئی تھی، گہری خاموشی تھی۔ مجھے بہت درد ہوا تھا مصطفیٰ، اتنا تو باز کے الزام پر بھی نہیں ہوا تھا جتنا تائی امی کی باتوں سے۔ مصطفیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ کھل کر رو دی تھی۔ سوری این، تم کیوں سوری بول رہے ہو؟ رہی بات تائی امی کی، تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں یہ سب نہیں مانا جاتا اور ہم بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ایک ماں کب چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ایک طلاق یافتہ بڑی عمر اور بری لڑکی سے شادی کر دے، ایون اس کا بیٹا بھی ہو؟ حقیقت ہے پر تلخ ہے تائی امی، ایک نظرے سے دیکھا جائے تو غلط نہیں تھی این، مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے این۔ مصطفیٰ این کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا، رونا بند کرو پلیز این۔ این نے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ گڈ۔ کئی منٹ گزر گئے تھے۔ ہم ایسے اجنبی کی طرح کب تک رہیں گے؟ ہم دوست بن جاتے ہیں۔ پر سوری مصطفیٰ، میں بھی این کا مال ہوں، مرد دوست نہیں بناتی میں۔ گڈ، پر میں تمہارا شوہر ہوں تو مجھے اپنی دوستی میں لے لو۔ سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہی باہر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ مصطفیٰ مسکرا دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، ساتھ ساتھ حالات بھی بدل رہے تھے۔ عمر بڑا ہونے لگا تھا، کل اس کی سالگرہ تھی۔ اس کی سالگرہ پر بھی اس کا بابا ہی منا رہا تھا، ورنہ آج بھی این مصطفیٰ کو عمر مصطفیٰ سے زیادہ بھر ممتا بھرا احساس نہ تھا، ذرا بھر بھی ممتا بھر کا احساس نہ تھا۔ مصطفیٰ تائی کے مطابق وہ سنگ دل تھی پر وہ بے بس تھی۔ عمر مصطفیٰ کو اپنانا بہت مشکل تھا۔ وہ 2 سال کا ہو گیا تھا، چلنے لگا تھا، البتہ اس سب کے دوران این کا اس سے واسطہ تک نہ رکھا تھا۔ مصطفیٰ تائی امی کے سمجھانے کے باوجود وہ 2 سال کا عرصہ پر لگا کر اٹھ گیا تھا۔ بابا میں تیار۔ بلو 3 پیس جو کہ مصطفیٰ کے ساتھ سیم تھے، دونوں کا ڈریس سیم تھا۔ بابا کا منا آج لگ کتنا پرفیکٹ رہا ہے بابا، ہمیشہ آپ کیوں تیار کرتے یار؟ آپ کی بیوی کب کرے گی مجھے تیار؟ وہ معصوم نیلی آنکھوں میں حسرت دبائے باپ سے ہمیشہ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ چل بابا کا شہزادہ، وہ اتنے غصے والی کیوں ہے بابا؟ آپ کو پسند نہیں ہے وہ عمر؟ بابا آئی لو یور وائف بٹ شی ڈونٹ لو می، وائی؟ اور بس یہی سوال مصطفیٰ حیات کی سانس روک دیتا تھا۔ کیا جواب دیتا؟ جو بڑا ہو رہا تھا وہ سوال کرنے لگا تھا۔ میرا منا بابا لو یو آل آؤٹ، آئی نو بابا لو یو ٹو۔ اچھا سب باتیں چھوڑو، جاؤ دادوں کو دیکھ کر آؤ۔ اوکے، اور واحد بھاگ گیا تھا۔ مصطفیٰ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے روم کے باہر سے ڈور ناک کیا تھا۔ این دروازہ اوپن کرو، پر آگے سے ہنوز خاموشی تھی۔ این یہ کیا بچپنا ہے یار، کب تک اس معصوم کو ہرٹ کرتی رہو گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ این اس بار اس نے دروازہ پی ڈالا تھا پر نور نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، اس بے حس سے لڑکی کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ این مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ تم ہو؟ تم ظالم کبھی نہیں تھی، مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا میں نے ایک ایسی لڑکی سے پیار کیا جو بے حس ہے۔ بیٹھی رہو چپ کر کے این۔ مصطفیٰ ایک بات یاد رکھنا، جب تک تم عمر مصطفیٰ کو نہیں اپناؤ گی، مصطفیٰ حیات تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ تم اگر میری محبت ہو تو عمر مصطفیٰ میرا عشق ہے۔ اور وہ یہ بات کہہ کر جا چکا تھا، البتہ پیچھے سے وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ ہو نہ ہو، ہمدردی کا بہت شوق ہے عمر مصطفیٰ
کو پر بے شک لے لے ہمدردی پر ماں کا احساس کبھی نہیں لے پائے گا۔ دادا بابا ڈے ہیں اپنی وائف کو لینے، وہ آئے گی؟ حسرت سے وہ خواہش کی امید کر رہا تھا۔ پتہ نہیں میری کمر میں درد ہو رہا ہے بیٹا، وہ نہیں جائے گا، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اوکے دادا۔ وہ تنہا تھا اور نگاہ بس سامنے سیڑھیوں کی طرف تھی۔ امید تھی پر وہ نہیں جانتا تھا امیدیں تو ہوتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ تبھی مصطفیٰ نیچے اترتا ہوا سیڑھیوں سے نظر آیا تھا۔ بابا جی، بابا کی جان، آپ کی وائف نہیں آئی؟ این سو گئی ہے عمر، آؤ ہم مل کر کیک کاٹ لیتے ہیں۔ اوکے بابا۔ دادا کدھر ہیں؟ وہ آئی تھی، ان کے بیگ میں پین تھا، وہ چلی گئی۔ اوہ اٹس اوکے، چلو ہم دونوں مل کر کیک کاٹ لیتے ہیں، بٹ مجھے سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا تھا۔ اٹس اوکے، نیکسٹ ٹائم۔ اور پھر بھی کیک کاٹا دونوں نے مل کر۔ اب بتاؤ میرے پرنس کو کیا گفٹ چاہیے؟ بابا مجھے ماما چاہیے۔ مصطفیٰ نے اس کی خواہش سن کے اسے اٹھا لیا تھا۔ پوری کریں گے نا میری وش؟ ضرور۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں؟ پکی بات ہے، میں تو آپ کی فیوریٹ کارڈ لایا ہوں جو آپ کے روم میں ہے، آپ کو پسند ہے نا؟ واہ بابا، آئی لو یو سو مچ، آپ کو یاد تھا؟ آف کورس، تھینک یو بابا اگین۔ وہ مصطفیٰ کے گال پر کس کرتا بھاگ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ بچہ تھا، بہل جاتا تھا، پر اس کی خواہش وہ این کو کیسے منائے؟ اتنی نفرت بھی تھی اس کے دل میں۔ وہ پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلکاتا لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا جو کہ کچن کے ساتھ تھا۔ صوفے پر بیٹھ گیا، سگریٹ کا دھواں ارد گرد تھا۔ جو بھی تھا، وہ آج اپنے روم میں جانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا این نے اب روم کا ڈور ان لاک کر دیا ہوگا، پر وہ ناراض تھا اس سے۔ ماما، کیا مصطفیٰ 2 سال ہو گئے تم لوگوں کی شادی کو اور تم اوکے؟ خیر، مجھے اس گھر کا اصل وارث چاہیے، اب میرا پوتا۔ پاس بیٹھی این نے طنز نگاہ مصطفیٰ پر ڈالی جو اب ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، عمر مصطفیٰ میرا بیٹا ہے اور آپ کا پوتا تو ہے نہیں، تو سمجھ لے خود بھی اور اپنی لاڈلی بہو کو بھی کہ میرا بیٹا عمر ہے، عمر ہی ہوگا اور عمر ہی رہے گا۔ مصطفیٰ کے دو ٹوک انداز پر وہ دونوں منہ پھیر گئی تھی۔ 5 سال بعد وقت کچھ آگے کو سرکہ، کہیں کچھ بدلاؤ ہوا تو کہیں وہی انا اور ضد قائم رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اچانک سامنے سے کسی سے زور سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ این کو سہارا دیتا ہوا اس سے پہلے این اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ دور رہو مجھ سے، آئی ایم سوری۔ سنجیدہ انداز میں اپنی غلطی مانتا سر جھکا گیا تھا۔ این بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ تبھی تائی امی اسٹیک کے سہارے چلتی اس کے پاس آ کر رکی تو ایک نگاہ کہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی، یہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے عمر؟ سوری دادو۔ اوکے جاؤ، تمہارا ٹیوٹر آ رہا ہوگا تمہیں پڑھانے کے لیے۔ اوکے۔ وہ چلا گیا تھا۔ عمر 7 سال کا تھا اور اسکول میں 3rd کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس آج تمہارا اپائنٹمنٹ تھا نا؟ این جی، مصطفیٰ آئیں گے شام میں، اپنا خیال رکھا کرو۔ این کس کے لیے تائی امی؟ وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے، تم اس کی ناراضگی کی وجہ بھی تو نہیں ختم کرتی۔ وہ وجہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کھانا لاؤں؟ رات کا وقت تھا، وہ آفس سے واپس آیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ دیکھ رہا تھا این اس کی طرف پیش قدمی کر چکی ہے، پر افسوس عمر مصطفیٰ کو آج بھی قبول نہیں کر رہی تھی۔ کھا کر آئے ہوں، مت تکلف کیا کرو۔ بھاری لہجہ جو تکابر سے بھرپور تھا، ان کا دل دکھا اس کے انداز سے۔ مصطفیٰ آپ کہاں؟ اب تک اور ایک تبدیلی آئی تھی، وہ اسے آپ بلاتی تھی اور یہ بات اسے حیرت میں ضرور ڈالتی تھی، پر کاش اس کی ایک اور بات مان لیتی، پر مصطفیٰ نے کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ کسی کی زبردستی کرنے سے کسی کو اپنانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مصطفیٰ نے اس کا جائزہ لیا اور لائٹ پنک کے ڈریس میں ملبوس تھی، بہت ہی بکھرا سا حلیہ تھا، بال چوٹیوں میں مقید تھے، چہرے پر بہت اچانک نگاہ، آنکھوں پر ٹھہری جو اکثر ہی نم ہوتی تھی، پر اب ان میں عجیب سنہری تھی، جبکہ اس کے برعکس این کو تو مترادف کا رویہ خود سے بہت برا لگا تھا۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے تعجب سے اسے دیکھا، البتہ چہرے پر الگ چمک آ گئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ مصطفیٰ اس کے چہرے پر پرحدت لمس چھوڑا تھا۔ این نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، البتہ دل عجیب لے میں دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ آپ سچ والے ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بہت ہی عام سے لہجے میں پر خاص تعصب سے اسے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو مصطفیٰ کبھی اپنی این سے ناراض ہو سکتا ہے بھلا؟ تو پھر وہ ناراضگی نہیں ہے، اور عمر وہ تمہارا بیٹا ہے، بس پار سے لہجے میں بولا تھا۔ این جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، البتہ دل میں دکھ سا تھا، اور مصطفیٰ کے چہرے پر تاثرات ڈھونڈنا چاہے تھے وہ کیا؟ این میں سوچ رہا ہوں ہمیں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے اور عمر کو باز کے پاس بھیج دینے کا سوچ رہا ہوں میں، جب تمہیں ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مصطفیٰ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ کیا مطلب کیسے؟ وہ انجان بنا تھا، وہ میرا بیٹا ہے۔ مصطفیٰ چاہے میں اس سے پیار نہ کروں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے چھوڑ دو گے اس کے باپ کے بعد جو اسے ماننے کو بھی تیار نہ ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی چیخی تھی، اور تم اسی لیے کہتی تھی مت کرو ہمدردی تو میں سمجھوں کیا وہ واقعی ہمدردی تھی؟ کیا وہ عمر سے پیار وہ سب دکھاوا تھا، جھوٹ تھا؟ مصطفیٰ نے مٹھیاں بھیجی تھی، تم ایسا کرو گے ستیلے جو ہو، پر مت بھولنا مصطفیٰ میرے لیے تم اہم ہو، پر عمر میرا بیٹا ہے، چاہے وہ تم جیسا ہے پر ہے میرا، میں اسے سنبھال لوں گی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ میں سنبھالو گی۔ این مصطفیٰ نے کچھ تلاشنا چاہا اور جو تلاشا تھا وہ مل بھی گیا۔
ممتا کا احساس عمر وہ چیخ رہی تھی اور ساتھ اپنا سامان بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے دلچسپی سے اس کے دیکھ رہا تھا اور آرام سے بیٹھا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، تبھی کوئی دران سے دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ بلیک نائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ سنجیدہ سے اندر داخل ہوا تھا۔ بابا سب ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ کو سوالیہ نظروں سے اس نے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کچھ بولتا عین چیخی تھی، عمر یہاں! عمر نے بے ساختہ باپ کو دیکھا، اس کی وائف کو کیا ہو گیا تھا؟ اور البتہ مصطفیٰ نے کانوں میں ہاتھ رکھا تھا۔ جی بولیے کیا ہوا؟ وہ عین کے سامنے رکتا ہوا بولا تھا، تم اپنی پیکنگ کرو جلدی۔ میں وہ حیرانگی سے مصطفیٰ اور کبھی عین کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں تم اور میں جا رہے ہیں اس گھر سے، بس وہ دعا اور آپ اور میں صرف۔ پر بابا صرف کیا مطلب؟ عمر تم اپنی ماما کے ساتھ آؤ گے نا؟ باقی لوگوں کو چھوڑو، بس ہمدردی کرتے ہیں سب۔ ہوں وہ بات عمر سے کر رہی تھی اور طنز مصطفیٰ پر کر رہی تھی۔ آپ موم پر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ وائف ہیں بابا کی۔ عین نے ایک غصے بھری نگاہ مصطفیٰ پر ڈالی اور بولی، دماغ خراب تھا میرا تب؟ وہ دانت پیستے بولی تھی۔ ہاں یہاں آؤ عمر میرا بچہ اس کے پاس جا کر رکا تھا۔ عین نے اسے گلے لگایا۔ ماما کی جان آئی ایم سوری۔ آپ سوری کیوں کہہ رہی ہیں ماما؟ آپ ناراض تھیں مجھ سے کیا؟ وہ اب سوال کر رہا تھا۔ جواب مصطفیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ آپ چپ رہیں، میں بولوں گا۔ مصطفیٰ بھی ضد پر اڑا تھا۔ بابا یار ماما کو تنگ مت کریں۔ اور ماما اٹس اوکے، آپ کی ناراضگی ختم ہوگی مجھ سے؟ اٹس گڈ فار می۔ مصطفیٰ اور عین دونوں چپ ہو گئے تھے۔ وہ بہت سلجھا ہوا تمیزدار بچہ تھا۔ عین نے محسوس کیا وہ تو غافل ہو گئی تھی اس کی ذمہ داری سے، تربیت سے۔ اس کی اب تک اچھی تربیت اور ہر خواہش مصطفیٰ نے پوری کی تھی، وہ تو لاتعلق ہو گئی تھی۔ اف کتنی بڑی زیادتی ہو گئی تھی اس سے۔ مصطفیٰ کی تو ذمہ داری نہیں تھا وہ۔ عمر ماما جی ماما کی جان، وہ بولتی سے چوم گئی تھی۔ سوری اگین۔ مصطفیٰ اس لمحے کو محسوس کرتا مسکرایا تھا۔ بس یہی تو وہ چاہتا تھا، عمر اور عین کے درمیان دیوار کو ہٹانا۔ اور جو ہو گیا تھا۔ ہم ویسے کہاں جا رہے ہیں ماما؟ یہاں سے بہت دور۔ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ بٹ کیسے بابا کے بغیر؟ عمر بیٹا آپ کی ماما کو مذاق کی عادت ہے، آپ جائیں۔ کہیں نہیں جا رہے، آپ سو جائیں، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اٹس ٹائم ٹو یور سلیپ۔ کتنا اپنا احساس تھا اس کے لہجے میں۔ عین نے اس کا انداز دیکھا، وہ سگے باپ کی طرح خیال کر رہا تھا اس کا۔ پر وہ سب اوکے بابا، گڈ نائٹ۔ عمر جانے لگا، باپ کا تابعدار۔ عمر رکو بس۔ یس ماما، مجھے اور تمہیں یہاں نہیں رہنا، اپنے بابا کو بتا دو۔ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ آپ جاؤ عمر۔ عمر نہیں، ماں کے احتجاج پر وہ رک گیا تھا۔ مصطفیٰ آگے بڑھتا اس سے پہلے عین نے اس کا ہاتھ پکڑتا عمر اس کو سینے سے لگ گیا تھا۔ تھینک یو بابا ماما کو منانے کے لیے۔ آپ کو یاد تھا نا وہ سیکنڈ برتھ ڈے والا پرومس؟ بالکل۔ لو یو بابا۔ لو یو ٹو مائی سن۔ ماما ناراض ہو گئی آپ سے؟ شاید۔ ڈونٹ وری، ہم دونوں مل کر منا لیں گے۔ آر یو شیور؟ یس بابا، آف کورس۔ گڈ۔ ماما ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ مصطفیٰ کے سینے سے ہٹا اور ماما کا ہاتھ پکڑتے بولا تھا، اللہ کی زمین پر رہیں گے۔ اور سر پہ؟ مصطفیٰ کی طرف سے سوال آیا تھا۔ آسمان؟ تم سے مطلب بڑی بری بات ماما، وہ آپ کے ہسبینڈ ہے یار، تم مت کہیں۔ عمر تم میرا ساتھ ہو۔ پر بابا کے چمچے جیلس ہو رہی ہیں تمہاری ماما لگتا ہے۔ عمر نے مصطفیٰ مدن مسکراہٹ شرارت تی مسکراہٹ سے جائے بولا تھا۔ عمر بھی جواباً مسکرا دیا تھا، پر ماں کے گھونے پر چپ سا ہو گیا۔ بابا اٹس یور مسٹیک، میری ماما کو سوری بولے۔ عمر مصطفیٰ کا منہ کھلا تھا جبکہ عین اترائی تھی، اس کا بیٹا تھا ساتھ بھی تو دے گا نا۔ اوکے سوری مصطفیٰ بولا۔ بابا ناٹ ایکسیپٹ یور سوری۔ سوری اگین ٹو ماما۔ عین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ رہنے دو عمر بیٹا، تمہارے بابا کو سوری بولنا نہیں آتا، رہنے دو۔ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ بابا، عمر نے مصطفیٰ کو اشارہ کیا تھا۔ مصطفیٰ آگے بڑھتا اسے سینے سے لگائے اس کے گال پر لمس چھوڑتے اس کے گال میں سرگوشی میں سوری بول گیا تھا۔ عین کا چہرہ سرخ ہوا تھا، البتہ عمر نے بے ساختہ آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈونٹ وری عمر، یور ماما از مائی وائف، جسٹ چل بابا۔ عین نے بے ساختہ اسے چٹکی کاٹی تھی۔ ڈفر، ہاں ہاں اوکے سوری اگین عین، میرا مقصد سچ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، وہ جسٹ میں جان گئی ہوں۔ مصطفیٰ کچھ مت بولو۔ عین اس کا ہاتھ پکڑتی تھی جبکہ مصطفیٰ جب عمر سے اس حد تک پیار کر سکتا ہے کہ وہ اس کی عین کے وجود کا حصہ ہے، تو عین کو مصطفیٰ کیسے دکھ دے سکتا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تھینکس مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ کو دیکھتے بولی تھی۔ مصطفیٰ نے مینشن آؤٹ کہتے ہوئے ان دونوں کے گرد اپنا حصار قائم کر لیا تھا۔ دی اینڈ۔ سو ڈیئر ریڈرز، ناول تھا عمر مصطفیٰ کی عین، اس کے رائٹر ہیں ملک ڈائٹس ہیں ایسے کچھ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو جس چیز کو پسند آیا وہ لائک کرے، شیئر کرے، اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو پھر سے کہہ دوں کہ اگر کوئی لڑکی وائس اوور کرنا چاہتی ہے تو وہ چینل کے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک دیا ہوا ہے، اس کے ڈی ایم میں جا کے رابطہ کرے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو انسٹاگرام پہ جا کے اردو آڈیو ناولس لے کر سرچ کرے اور اس کے ڈی ایم میں رابطہ کرے، تو آپ لوگوں کو ہماری ٹیم جو ہے وہ رسپانس دے گی۔ تو ملتے ہیں کل ہی ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔